الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا عليه كما نحمده ولا بلاه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين تولوا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم دعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترونها الجحيم صلوات بواز بلند جس کو جتنا زیادہ احسان آل محمد یاد ہے سب مل کے اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے اللہ سالانہ مجلس شب بیداری برپا ہے من جانب انجمن ذوالفقار حیدری اور میں نے اس گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں صاحب وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے اس سورہ کی آیت ہے جو ترتیب تلاوت میں 102 نمبر پر سورہ مبارکہ تکاثر نازل ہوا ہے یقیناً بیدار ہیں رضاکار ہیں تیار ہیں تھوڑا سا نزدیک تشریف لے آئیں گے تو مجلس کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا جو جوان ہیں وہ قریب آ جائیں ایک شاندار سے درود کا سہارا دیں تو گفتگو آگے بڑھ جائے جانتے ہیں آپ جتنے بہتر طریقے سے آیت کا ترجمہ اور مطالب آپ کے اذان عالیہ میں منتقل ہو جائیں گے اگلی منزلیں اتنی زیادہ آسان ہیں سارے کا سارا سورہ عالم جلال میں نازل ہوا ہے پورے کا پورا سورہ بہت سے سورہ قرآن میں ایسے ہیں جو رحمت بن کے اترے ایک علیحدہ تقریر کا موضوع ہے بہت سے سورہ ایسے ہیں جو رحمت ہی رحمت بہت سے سورہ ایسے ہیں جو غضب ہی غضب بہت سے سورہ ایسے ہیں جو توبہ ہی توبہ ہے اگلا جملہ کہتا ہوں بہت سے سورے ایسے ہیں جو تبرہ ہی تبرہ ہیں، بلکہ ایک سورہ تو ایسا ہے جس کا نام ہی سورہ برات ہے، تبرے والا سورہ، برات والا سورہ۔ بڑی توجہ رکھیے گا،
بہت سے ایسے سورے ہیں جن میں صرف رحمت کا تذکرہ ہے، بہت سے سورے ایسے ہیں جن میں صرف برات کا تذکرہ ہے، اور ایک سورہ ایسا بھی ہے کہ جس میں خدا کی عطا کا تذکرہ ہے۔ اب یہ جو دب دب کے بولے ہیں آپ تو میں وجہ جانتا ہوں کہ یہ کون سا سورہ ہے جس میں عطا ہے؟ ارے عطا کیا، انا آتیناک الکوثر۔ صلوات بھی بڑھیا بلند آواز سے۔ سب مل کے مولا کا نام لیں گے تو روحانیت ہو جائے گی۔ گین گین آواز بلند نعرہ صلوات۔ تو تکاثر کا سورہ وہ سورہ ہے، بڑی توجہ رکھیے گا، یہ تمہیدی مرحلے گزار لوں تو میں اپنی منزل تک آ جاؤں۔ تکاثر کا سورہ وہ سورہ ہے کہ پروردگار سارے سورے کی ساری آیتیں برہمی کے لہجے میں آئی، جلال کے لہجے میں آئی ہے۔ جتنی بیداری سے آپ آیتیں محفوظ کر لیں گے اگلا سفر اتنا زیادہ آسان ہے۔ ارشاد الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں تکاثر نے۔ توجہ رہے، غافل کر دیا یا غافل رکھا، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا اور غافل رکھا تمہیں تکاثر نے۔ ابھی آ رہا ہوں لفظ تکاثر پہ، غافل رکھا تمہیں تکاثر نے۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے آیت کا، حتی زرتم المقابر، حتی کہ تم نے قبر کا منہ دیکھ لیا۔ ترجمہ مکمل کر لوں تو پھر واپس آ جاؤں۔ 8 آیتوں کا سورہ ہے، بڑا مختصر سورہ، اور قرآن کے مختصر سوروں میں ایک یہ سورہ بھی ہے۔ اور ابھی لفظ تکاثر آپ کے دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیں گے تو گفتگو آپ تک پہنچ جائے گی۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈالے رکھا تمہیں۔ ہاں نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ غفلت میں ڈالے رکھا تمہیں تکاثر نے، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم اپنے مقبروں اپنے قبروں کو دیکھ چکے۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم جان لو گے۔ نہیں غور فرمایا، آیت کے مزاج تک جو لوگ پہنچ گئے انہیں میں داد دیتا ہوں۔ کلا سوف، ہاں ہاں پتہ چل جائے گا تمہیں۔ دھمکی آمیز لہجہ کہلاتا ہے۔ اگر دو لوگ جھگڑ رہے ہیں اور کوئی یہ کہہ دے ہاں ہاں میں دیکھ لوں گا تمہیں، بس خدا بھی کسی منکر سے کہہ رہا ہے ہاں ہاں تمہیں پتہ چل جائے۔ ایسے نہیں، بکھری ہوئی صلوات نہیں، سب مل کے بلند آواز سے پڑھ دیجئے۔ توجہ رہے، دھمکی آمیز لہجے میں پروردگار کہہ رہا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں پتہ چل جائے گا، جان لو گے تم۔ پھر کہہ رہا ہے ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں پھر جان لو گے تم۔ اس کا مطلب ہے کسی دو موقعوں کا ذکر کر رہا ہے قرآن۔ پہلے کہہ رہا ہے ہاں ہاں تم جان لو گے، اور پھر کہتا ہے ہاں ہاں ان قریب تم جان لو گے۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم ان قریب جان لو گے۔ کب؟ اب یہ 5ویں آیت بڑی عجیب ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، تب تک کہ تمہیں علم ہو جائے گا اور یقین جان لو گے۔ کب جان لو گے؟ یہ 6ٹھی آیت میں ہے، جان لو گے تم، 3 مرتبہ اللہ نے کہا ہے، تاکیداً کہہ رہا ہے جان لو گے تم۔ پھر کہتا ہے ہاں ہاں جان لو گے تم، اور علم الیقین کی منزل پہ جانو گے۔ کب؟ لَتَرَوْنَهَا الجَّحِیمَ، جب جہنم تمہارے سامنے ہوگا۔ جان لو گے تم، پھر کہتا ہے پھر جان لو گے تم، اور پھر کہتا ہے علم الیقین کی منزل پہ جان لو گے تم۔ کب؟ جب جہنم تمہارے، ہاں بولیں گے تو منزل آسان ہو، جہنم تمہارے لَتَرَوْنَهَا الجَّحِیمَ۔ میں بڑا ادنا سا طالب علم ہوں لغت عرب کا، یہ ایک لام رکھا ہوا ہے لَتَرَوْنَا سے پیچھے، اسے لام تاکید کہتے ہیں۔ اب یہ ترجمہ نہیں ہے کہ جان لو گے، بالیقین جان لو گے۔ جو قرآن کے لفظوں سے شغف رکھتے ہیں ذرا وہ میری طرف متوجہ، جان لو گے تم، اور ہاں بولے کوئی نقصان نہیں ہوتا بولنے میں مجلس میں، بالیقین
جان لو گے تم لترونہ الجحیم، جب جہنم تمہارے سامنے ہوگا، اور جب سامنے ہوگا تو پھر تمہیں عین الیقین کی منزل پہ جہنم دے۔ یہ 7 آیتیں، یہ میرا خیال ہے، میرا مطمع نظر ہے، میرا زاویہ ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، لیکن جائیے اور 7 آیتوں کا تجزیہ کیجئے تو میرا جملہ یاد رہے گا آپ کو کہ یہ 7 آیتیں اللہ نے صرف آخری آیت کے لیے بھیجی ہیں۔ 8 آیتوں کے سورے میں یہ 7 آیتیں اللہ نے 8ویں آیت کے تمہید کے طور پہ بھیجی ہیں۔ کیا ہیں 7 آیتیں؟ الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں گمراہ کر رکھا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، کلا سوف تعلمون، ہاں تم جان لو گے، پھر کہا ثم کلا سوف تعلمون، ہاں تم ان قریب جان لو گے۔ کب جان لو گے؟ تم علم یقین سے جان لو گے، جب تم جہنم کو دیکھو گے، پھر عین الیقین کی منزل پر آ جاؤ گے۔ اور پھر کہہ رہا ہے 7 آیتوں کے بعد جملہ ضائع نہ کیجئے گا، ثم لتسألن عن النعیم، تمہیں ہم جہنم دکھا کے علم یقین کی منزل پر پھر پوچھیں گے دنیا میں نعمت کے بارے میں کیا کیا۔ سب مل کے مولا کا نام ہے۔ نہیں، داد تو مجھے دے رہے ہیں آپ، درود تو میرے لیے نہیں پڑھ رہے نا، تو جس کے لیے داد ہے درود والا اس سے بلند ہے، تو ایسی درود پڑھیے کہ پتہ چلے کہ جن کی شان میں درود پڑھی جا رہی ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، یہ ساری باتیں مجھے ایک لفظ اور ایک منزل کے لیے آپ کے حوالے کرنی ہے۔ لگے تمہیں جہنم دکھا کے، اس کا مطلب ہے کوئی ایسی پالنے والے ایسے ہی پوچھ لے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر ہم محشر میں نعمت کے بارے سوال کریں گے۔ سیدھا سیدھا پوچھ لے، یہ محشر میں آئے سیدھا سیدھا نعمت کے بارے میں سوال کر لے، یہ جہنم دکھا کے کیوں پوچھ رہا ہے؟ روک لو آپ کو یہاں پر ایک لفظ ہے جس کے میں نے معنی نہیں کیا، اور آج سے 2-3 برس پہلے امام برگئے شہدائے کربلا میں مجالس تفسیر قرآن میں ماہ محرم، ماہ تفسیر قرآن، ماہ مبارک میں نے یہ جملہ کہا تھا سورہ تکاثر پہ ہی گفتگو کرتے ہوئے کہ تکاثر کے 6 سے زیادہ معنی علماء اہل سنت اور علماء تشیع نے کیے۔ اپنا وقت ہے، اب جو باتیں 4-5 مجلسوں میں آپ کے حوالے کی تھی وہ ساری تو اس وقت آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ پروردگار نے کہہ دیا تکاثر۔ اب یہاں جو ترجمہ آپ کے گھروں میں ہیں 3-4-5 جس کے گھر میں ہوں، شیعہ ترجمے ہوں، علماء اہل سنت کے ترجمے ہوں، وہ جائیں اٹھا کے دیکھیے۔ پہلا ترجمہ، کثرت اولاد، کثرت نسل نے تمہیں غافل کر دیا، یعنی کہ اپنی تعداد پر اکڑ رہے ہیں۔ کہ ہم تو تعداد میں اتنے ہیں، ہماری دوسرے معنی۔ ابھی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، امام بیضاوی سے لے کر ملا علی قاری تک جتنے ترجمے کیے گئے اور جتنی تفسیریں کی گئی، اب وقت ہوتا تو ایک ایک حوالہ پیش کرتا اور جملہ پیش کرتا، لیکن اس وقت سن لیجئے 3 یا 4 ہی باتیں۔ ایک کہ کثرت نسل کی وجہ سے تکاثر، دوسرا کثرت مال کی وجہ سے تکاثر، کچھ لوگ اپنی دولت میں ایسا کھوئے کہ قبر میں جا کے پتا چلا کہ یہ تو کسی کام نہیں آ رہی، کچھ لوگ بیٹوں کی کثرت پر ایسا اکڑے کہ قبر میں جا کے پتا چلا۔ تیسری بات اب جو علماء نے لکھی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں، کثرت عبادت۔ اچھا نا جو ممبر پہ بیٹھتا ہو اور چہرے ہی نہ پڑھنا جانتا ہو وہ بیٹھتا ہی کیوں ہے؟ آپ پریشانی نظر آ رہی ہے مجھے نوجوان چہروں پہ، بھئی کثرت عبادت سے بھی کوئی غافل ہو سکتا ہے اور اسے جہنم دکھائی جائے گی۔ میں اور آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے مولا آپ کو طول عمر و حیات عطا کریں، ہمارے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، 100 برس 120 برس، اس سے زیادہ تو آج کے معاشرے میں نہیں ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر، علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں کثرت عبادت، تو 100 برس 120 برس 140 برس 150 برس۔ میں نے ایک عابد دیکھا ہے جس نے 6 لاکھ سال عبادت کی،
اب پتہ نہیں جنہوں نے داد دی انہیں پہچان میں آ گیا ہے، اور جو خاموش ہے شاید وہ نہیں سمجھے. یہاں نہیں کی. نعرے کا جواب دینے والے حضرات غیور بھائی سے ناراض ہیں یا نعرے سے ناراض ہیں؟ نہیں، کسی سے مجھے غلط فہمی ہو گئی ہوگی شاید. بڑی توجہ رکھیے گا. کیا کہا میں نے؟ اللہ میری طرف میں یہاں پڑھ رہا ہوں، الہاکم التکاثر. تو میں غافل کر دیا. کثرت عبادت. پتہ چل گیا کہ خدا نے الہاکم التکاثر کہہ کے یہ بتا دیا کہ سجدوں پہ نہ کرنا. شیطان نے 6 لاکھ سال عبادت کی مگر ایک سجدہ جو ہمارے مطابق تھا حجت کو نہیں مانا. عبادت کی کثرت کا گھمنڈ دھرے کا دھرا رہ گیا. عبادت کی کثرت کا گھمنڈ دھرے کا دھرا رہ گیا. قرآن کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر. تو میں ڈال دیا غفلت میں تکاثر. 3 باتیں علماء نے بیان کی. ایک، اولاد کی کثرت. ہاں بھی تو بتایا، مجھے اس کے بعد کہیں نہیں پڑھنا، کوئی جلدی نہیں ہے. اولاد کی کثرت، سجدوں کی کثرت، حتیٰ کہ قبر میں جا کے پتہ چلے گا نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی. چوتھے معنی آپ کے حوالے کا قوم اور افراد کی کثرت تکاثر. اپنے قبیلے، اپنے لشکر، اپنے لوگوں. صلوات بھیجیے محمد والے. کیا ہو رہا ہے؟ شاندار جی صلوات پڑھ دیجیے، روحانیت بلند ہو جائے مجلس سے. اولاد میری طرف دیکھ رہے ہیں. اولاد کی کثرت، مال کی کثرت، سجدوں کی کثرت اور افراد کی کثرت. کہنے لگے ان میں سے کسی شے پہ بھی گھمنڈ نہ کرنا جب تم قبروں میں پہنچو گے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اور پھر تم علم الیقین سے جان لو گے. اور پھر کہا جب جہنم دکھائیں گے تو پھر عین الیقین سے جان لو گے. اب میں اور سارے دنیا کے مفسرین مل کے بتاتے رہے محشر تک کہ تکاثر کیا ہے. ہمیں کیا پتا تکاثر کیا ہے؟ وہ بتائے جو یہ کہتا ہو کہ اگر میرے لیے مسند بچھائی جائے تو میں بتاؤں کون سی آیت سفر میں آئی ہے، کون سی حضر میں آئی ہے، کون سی بستر پہ آئی ہے، کون سی آسمانوں پر آئی ہے. کون سی سفر میں آئی ہے، کون سی حضر میں آئی ہے، کون سی بستر پر آئی ہے. جائیے حوالہ بھی وہ دے کے جا رہا ہوں جو کتاب آپ کو آسانی سے اردو زبان میں مل جائے. الخصال، شیخ صدوق. صاحبان مطالعہ افراد جانتے ہیں کہ الخصال کس کی کتاب ہے اور کتنی اہم کتاب. انہوں نے لکھا علی ممبر پر ہے، تفسیر قرآن کا ذکر ہے. بڑی بیداری سے جملہ سن لیجیے گا خدا کے لیے. اور کسی نے پوچھ لیا یا امیر المومنین تکاثر کے معنی کیا ہے، پلٹ کے کہنے لگے جملہ یاد رکھیے گا، کثرت افراد کی وجہ سے. خدا کی قسم ایک ایک مومن اپنی توجہ میرے اوپر مرکوز کر لے تو میں جملہ کہوں. کثرت افراد کی وجہ سے ادنا کو اعلیٰ پر فوقیت دینا تکاثر. صلوات بھی تو بڑے بلند آواز سے.
الہاکم میری طرف سے کرے گا الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، گمراہی میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا تکاثر نے۔ علی کہہ رہا ہے، اب مفسرین نے کیا کہا یہ بات ہی اہم نہیں رہی، ناطق قرآن کہہ رہا ہے کہ تکاثر کیا ہے؟ کثرت افراد کی وجہ سے ادنا کو اعلیٰ پر فوقیت دینا۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے بزرگ تشریف فرمائے، میرے نوجوان بھائی اور دوست سمجھے یا نہیں سمجھے، یعنی بہت سے افراد مل کر نا اہل کو اہل کی جگہ بٹھا دیں۔ اب پتہ نہیں جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کیوں، اور جو داد دے رہے ہیں وہ کیوں۔ بہت سے افراد، لفظ کہتا ہوں بدل کر، شاید جو اب تک نہیں پہنچا وہ بھی پہنچ جائے، بہت سے افراد اجماع کر کے کسی ادنا کو اعلیٰ کی جگہ پر بٹھا دیں، یہ تکاثر کہلاتا ہے۔ جو اب تک نہیں بولا وہ ساتھ ہو جائے، اس کا مطلب ہے تکاثر۔ اب علماء لغت نے لکھا کہ اسی کثرت کی بنا پر جو حق کی کثرت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ آپ کے حوالے، باطل کی کثرت تکاثر ہے، حق کی کثرت کوثر ہے۔ سب مل کے مولا کے نام ہے، باطل کی کثرت تکاثر ہے۔ اللہ کہہ رہا تمہیں تکاثر نے غافل کر رکھا ہے۔ حق کی کثرت، یہ تو سب نے لکھا ہے کہ کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں، اور کوئی معنی نہ بھی لکھی ہوں تو یہ سب نے لکھے، کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں۔ تو اب اعلیٰ کی جگہ ادنا کو لوگ جمع ہو کر بٹھا دیں، یہ تکاثر ہے۔ لفظ بدل کے کہتا ہوں، شاید کوئی مجلس سے اٹھ جائے اور کوئی نوجوان دوست کہ بھائی سمجھ نہیں آیا کیا کہنا ہے، بس بتانا یہ ہے غدیر کوثر ہے، سقیفہ تکاثر ہے۔ نہیں، بکھری ہوئی صلوات پڑھ رہے ہیں آپ، بلند آواز سے پڑھیں صلوات۔ غدیر کوثر ہے، پڑھ میں رہا ہوں، گھبرا آپ رہے ہیں، یہی بات تکاثر ہے۔ اب سن لیجئے، محدث دہلوی نے جو یہاں جملہ لکھا اپنی تفسیر میں، اور میں اپنے موضوع تک آ گیا، انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب عزیزیہ، انہوں نے کہا تکاثر، بہت بحث کی انہوں نے لفظ تکاثر پہ، اور آگے ایک جملہ انہوں نے لکھا کہ تکاثر ایسی غفلت کو کہتے ہیں کو جو انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ تکاثر ایسی غفلت کو کہتے ہیں جو انسان کو سب بولیں گے تو بات آگے بڑھے، انسان کو بس یہی بتانا ہے، اگر انسان بنے رہنا چاہتے ہو غدیر میں کھڑے رہو۔ تین منزلیں، اور دیکھیے بڑا مجلسی مجمع ہے میرے سامنے، اور کم از کم مجھے چہردہ معصومین میں اور انچولی میں یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یقین کے 3 درجے ہیں۔ سناٹا ہو گیا، میں نے کوئی نئی بات کر دی ہے، یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے علماء خطب واعظین سے، میرے بزرگ تشریف فرمائے۔ علم الیقین، عین الیقین، شرما رہے ہیں آپ، صحیح جواب آتا ہو بالکل نہیں شرمانا چاہیے۔ علم الیقین، حق الیقین، بالکل 3 ہی منزلیں، اور تیسری کے آگے کوئی منزل نہیں ہے، بس یہی آخری منزل ہے، حق الیقین۔ مثال وہی ہے جو آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہوئی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے۔ علی والوں کو تو پتا ہے کہاں کہاں سے دھواں اٹھتا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی، جیسے
سے دل چاہے سن لیجئے. دھواں اٹھ رہا ہے. میں نے دیکھا اور میں نے دیکھ کے کہا غیور صاحب دھواں بتا رہے کہیں آگ لگی ہوئی ہے. میں نے آگ دیکھی نہیں ہے. پھر کیسے بتا دیا بھئی اسد زیدی نے کہ آگ لگی ہوئی ہے؟ علم الیقین. مجھے علم ہے کہ دھواں وہیں ہوتا ہے جہاں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آج آگ بجھ چکی ہو اور دھواں اب تک جاری ہو. لگی تھی مگر اب نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں گنجائش ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے. علم الیقین میں گنجائش ہے غلطی کی. تو کا کیسے؟ غیور صاحب کہنے لگے بھئی نہیں ہم تو نہیں مانتے آگ لگی ہوئی ہے. میں نے ہاتھ پکڑا, پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ, لے گیا جہاں آگ لگی ہوئی. میں نے دیکھی آگ لگی ہوئی ہے. اب آگ سے دیکھا تو یہ ہے عین الیقین. ٹھیک ہے نا, آگ سے دیکھا عین الیقین. کہنے لگے بھئی کیا دلیل ہے یہ روشنی آگ ہی ہے؟ کیا دلیل ہے کہ یہ روشنی آگ ہی ہے؟ تو میں نے کہا ہاتھ قریب لائیے. اب پتہ نہیں میں مشکل بات کر رہا ہوں یا ماحول کچھ بدل گیا ہے. علم کی بنیاد پر علم یقین. آنکھ سے دیکھا, میری مدد کرتے رہیں گے منزل حسن, عین الیقین. ہاتھ قریب لا کے حدت کو محسوس کیا. پیغمبر نے تو دعوت ذوالعشیرہ میں ہی کہہ دیا تھا جو آج میری نصرت کرے گا. نہیں غور فرمایا آپ نے, جو آج میری نصرت کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا. یہ اب تک لوگ سن کے سمجھے نہیں تھے. پھر آیا خندق کا موقع, پیغمبر نے علی کو اپنی عبا پہنائی, اپنی قبا پہنائی, اپنا امامہ باندھا. سلمان جھومنے لگا. لوگوں نے کہا جھومنے کی کیا بات ہے؟ کہا آج عین الیقین کی منزل ہے. کہا عین الیقین کیسے؟ کہا جو زندگی میں دستار کا وارث ہے بعد میں بھی وہی ہوگا. آ رہا ہے بھائی آواز؟ جو زندگی میں دستار کا وارث ہے بعد میں بھی وہی ہوگا. بھائی ہر کلاس میں ہر طرح کا طالب علم ہوتا ہے نا, یا نہیں؟ کچھ آپ جیسے ہونہار بھی ہوتے ہیں, کوئی مجھ جیسے نالائق بھی ہوتے ہیں, کچھ استاد کے ایک دفعہ کہنے سے سمجھ جاتے ہیں, کچھ کو بارے دیگر سمجھانا پڑتا ہے, اور کچھ کو نمونہ عمل کر کے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھانا پڑتا ہے. تو کچھ سمجھ گئے تھے جب پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان کیا. کچھ سلمان جیسے ہونہار تھے جنہوں نے دستار دیکھی اور پھر سمجھ گئے. جو بالکل نہیں سمجھے تھے انہیں اٹھا کے دکھایا من کنت مولا. جملہ تو میں نے ابھی کہا ہی نہیں اور آپ بول پڑے. پتا چلا علم الیقین, علم سے جاننا, عین الیقین آنکھ سے دیکھنا, حق الیقین تجربہ کرنا. پتا نہیں چلا علی کی ولایت نہ علم الیقین نہ عین الیقین, علی حق الیقین. علی ان کے نعرے کا جوش بھی دیکھیے اور اپنا ٹھنڈا جواب بھی دیکھیے.
رکھیے گا. کہاں روکا ہے میں نے آپ؟ علی کی ولایت جس کے لیے ہے بس وہ بولے. علی کی ولایت حق الیقین ہے. یقین کی 3 ہی منزلیں ہیں اور آخری منزل یہ تھی کہ حس سے دیکھا جائے. میں نے تو جملہ کہہ دیا یہاں تک میرے اور آپ کے لیے ہے. میں نے جب علی سے پوچھا مولا آپ کا یقین کیا ہے؟ کہ میرا یقین اگر پردے ہٹ بھی جائیں علی کے یقین میں اضافہ. نہ باپ کا جملہ سن لیا، بیٹے کا جملہ سن لیا. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وعبدت اللہ حتی آتاک الیقین. زیارت وارثہ پڑھ رہا ہوں بھائی میں. اے حسین تم نے اس مرحلے پر اللہ کی عبادت کی کہ یقین کی منزل پر ہو. تو کیا مطلب ہے؟ حسن زیدی جیسا یقین، کسی عالم جیسا یقین، کسی فقیہ جیسا یقین، کسی مجتہد جیسا یقین، کسی علامہ جیسا یقین، کسی ذاکر جیسا یقین. سنو گے یقین کیا ہے؟ دعائے عرفہ میں کہہ رہے تو غائب ہی کب ہے میری نگاہوں سے جو ڈھونڈوں. تو غائب ہی کب ہے میری نگاہوں سے. واپس آ جائیے آیت تک. علم الیقین تمہیں بتا رہے جہنم ہے، مگر محشر میں تمہیں جہنم دکھا کے پوچھیں گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ جہنم دیکھ رہے ہو، اب بتاؤ نعمت کے بارے میں تم نے کیا کیا. نعمت بھی میں یاد دلاؤں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمت علی کی ولایت ہے اور علی کی ولایت سے بڑھ کر کوئی نعمت اللہ نے بندوں کو دی ہی نہیں ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے. یہ اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم محشر میں دیکھ لو گے اور پھر عنقریب دیکھ لو گے اور پھر عنقریب دیکھ لو گے جب تمہیں جہنم دکھایا جائے گا. یہ تھا حق الیقین، علی کا حق الیقین، حسین کا یقین. ایک بیٹا علی کے گھر 4 شعبان کو آیا. بھائی یہی تک لانا تھا آپ کو، تقریر منزل سے قریب ہو رہی ہے. ایک بیٹا علی کے گھر آیا تو علامہ ابراہیم کرباسی کون ہے؟ ان کا تعارف مختلف مجالس میں کرا چکا ہوں. جو فقہی طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں. فقہ میں، اصول میں بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی، حاشیہ عروۃ الوثقی لکھا، بہت سے مسائل پہ کتابیں لکھی. لیکن جب آخری عمر کو پہنچے، ساری زندگی فقہ اہل بیت کی خدمت کرنے کے بعد کتاب کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں، آخری عمر کو پہنچے تو اب یہ انہوں نے لکھا، یہ میرا کوئی لفظ اس میں شامل نہیں ہے. انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنے نامہ عمل پہ نگاہ کی تو مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا کہ میں خدا کی بارگاہ میں اپنی نجات کے لیے لے جاؤں، اس لیے عباس کے فضائل لکھ رہا ہوں. اس لیے میں عباس کے فضائل لکھ رہا ہوں. پتا چلا کوئی اپنے علم کے غرے میں عباس بننے کی کوشش نہ کرے. دیکھیے اب دامن وقت میں گنجائش بھی بہت کم ہے اور مجھے بہت تیزی سے آگے بھی بڑھنا ہے اور ساری رات شب بیداری بھی ہے اور عبادت بھی ہے. لیکن یہ واقعہ نہ پڑھو تو گفتگو مکمل نہیں ہوگی. جتنی کتابیں آپ کو مل جائیں، 65-66 کتابیں وہ ہیں جو خادم کے کتب خانے میں موجود ہیں، اردو عربی فارسی، اور بہت کتابیں چھپی ہوئی ہیں اور یقیناً اس سے کثیر تعداد علماء کے پاس موجود ہے. جائیے جتنی کتابیں آپ کو مل جائیں، یہ واقعہ اکثر و بیشتر کتابوں میں آپ کو مل جائے گا. شخص آیا ہے کربلا زیارت کرنے، غیر کی بات نہیں کر، نجف سے آیا ہے. جب ممبر پہ بیٹھا ہو تو دبتی ہوئی آوازیں اور چہروں پہ آئی ہوئی حیرت بڑی واضح نظر آتی. اپنا ہے نجف سے آیا ہے، کربلا شب جمعہ زیارت کو آیا ہے. مولا حسین کی زیارت کی روزے کی، اور وقت تنگ تھا، واپس نجف جانا تھا. تو دل میں نبی کی ایک حدیث یاد آئی کہ مداد العلماء افضل من دم الشہداء، کہ علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے. کہ لگا اگر میں غازی کی زیارت نبی کروں تو میں عالم ہوں اور عباس ایک شہید ہیں. نجف واپس آ گیا.
تو میں عالم ہوں، عالم دین ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی ہے۔ رات کو سویا، جملہ ضائع نہ کیجیے گا، آہستہ سے ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کے گزر جاؤں گا۔ رات کو سویا تو خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی، غازی عباس خواب میں آئے میری طرف، غازی عباس خواب میں آئے اور آگے کہنے لگے تو اس زام میں ہے کہ تو عالم دین ہے، بتا تجھے قرآن کس نے پڑھایا ہے، تفسیر کس نے پڑھائی ہے، حدیث کس نے پڑھائی ہے، فقہ کس نے پڑھائی، جملہ ضائع نہ کیجیے گا، فقہ کس نے پڑھائی ہے؟ تو اس نے اپنے اساتذہ کا، اس دور کے بڑے جید علماء کا نام لیا کہ فلاں عالم نے مجھے فقہ پڑھائی ہے، فلاں عالم سے درس قرآن لیا ہے، فلاں عالم نے حدیث پڑھائی ہے، فلاں عالم نے فقہ پڑھائی ہے۔ جیسے ہی اس نے نام سنائے تو جلال میں عباس دلاور نے کہا بس یہی ہے تیرا استاد، سن مجھے قرآن علی نے پڑھایا ہے، فقہ حسین نے پڑھائی ہے، حدیث زینب نے پڑھائی ہے، بتا تیرے استاد افضل ہے یا میرے استاد؟ نہیں وہ اتنی اجازت تو دیجئے کہ میں جملہ کہنے سے پہلے آپ کے چہروں کی زیارت کروں اور فقرہ کہہ کے دوبارہ زیارت کروں کہ کیسے کھل گئے ہیں ذکر عباس دلاور سے۔ بڑی توجہ رکھیے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس نے قرآن علی سے پڑھا، حدیث حسین سے سیکھی ہے، فقہ حسن سے سیکھی ہے، اور رموز دین اہل بیت سے سیکھے گا، تیرے استاد افضل ہے یا میرے استاد؟ یہ جملہ میں نے بتایا اس لیے کہ وہ اپنی علم کی بنیاد پر کلنا عباس کہنے کی کوشش نہ کرے۔ چہرے بتا رہے ہیں میرا جملہ پہنچ گیا ہے۔ تو کائنات میں جس کا ہمسر و ثانی کوئی نہیں ہے، اس ذات ہے۔ مولا نے غازی کے آتے یہ کام کیا۔ جملہ ایک ہی سنانا ہے جس کے لیے ساری زحمتیں آپ کو دے رہا ہوں۔ جیسے ہی عباس 4 شعبان کو آئے، رحل امامت پر قرآن شجاعت آیا۔ ہاں نہیں، ہر ایک کے لیے تھا ہی نہیں یہ جملہ، جن کے لیے تھا ان تک پہنچ گیا۔ رحل امامت پر تو اب اللہ جن کا حوالہ دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا، خصائص عباسیہ۔ ہاتھ لسانہ، علی نے اپنی زبان مبارک کو نکالا۔ اچھا میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، اگر آپ حیران ہوتے تو پھر زیادہ ہو جائیے۔ لسان اللہ کو نکالا، ایک کام کیا، بس وہ کام سن لیجیے جس کے لیے ساری گفتگو ہے۔ لبوں پہ زبان کو پھیرا، آنکھوں پہ زبان کو پھیرا، اور اذنہائے مقدس میں زبان کو پھیرا۔ تو جناب زینب نے پوچھ لیا بابا یہ کیا کیا؟ توجہ، فضائل پڑھ رہا ہوں۔ بابا یہ کیا کیا؟ کَلِّيَرَ الْحَقِّ وَيَسْمَعَ الْحَقِّ وَيَنْتِقَ الْحَقِّ، تاکہ عباس حق دیکھے۔ نہیں جملہ تو ابھی آیا ہی نہیں، تاکہ عباس نہیں، دل چاہ رہا، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، تاکہ عباس حق بولے، حق سنے۔ پتا چلا کل تک ولایت علی حق الیقین تھی، آج مودت عباس حق الیقین۔ ارے جملہ تو آپ کہہ لیں، جسے یہ حق الیقین نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے جہنم دکھاؤں گا، عین الیقین ہو جائے گا۔ یا عباس، سب مل کے باجوان صلوات پڑھیے ابو الفضل کی ذات پر۔
کل اکیلی ولایت علی حق الیقین تھی، اب مودت عباس حق الیقین ہے۔ اگر مرتبہ عباس کا انکار کر رہے ہو، کلا سوف تعلمون، جان لو گے۔ میں شکر گزار ہوں ان کا جو میری تائید میں سر ہلا رہے ہیں۔ توجہ تھوڑی سی میری طرف کریں گے تو جملہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ سارا سورہ تکاثر سن لیا آپ نے؟ مجھے تو بس غازی کے 2 جملے سنانے ہیں آپ۔ میں کیا بتاؤں تکاثر کیا ہوتا ہے؟ وہ بتائے جس عباس کو علی نے کہا بیٹے تیرے منہ میں علی کی زبان ہے۔ ایک دو نہیں، جتنی کتابیں حضرت عباس علمدار پہ لکھی گئی ہیں سب اٹھا کے دیکھیے، یہ فقرہ سب میں لکھا ہوا ہے کہ آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا کا عباس کہو ایک، قاضی نے کہا ایک، کہ عباس 2 کہو، عباس خاموش۔ اب پتہ نہیں آپ جملہ سنیں گے یا ضائع کر دیں گے۔ کہنے لگا عباس 2 کیوں نہیں کہتے؟ کہ بابا حیا آتی ہے جس زبان سے 1 کہا ہو پھر 2 بھی کہوں۔ اس وقت علی نے فرمایا تھا میرے لال تیرے منہ میں تو تیرے بابا کی زبان ہے۔ بس سنیے، تقریر ختم ہو گئی۔ ایک جملہ سید الشہداء کا سن لیا آپ نے، شب عاشور فضائل پڑھ رہا ہوں، اور ہر لشکر کا سالار اپنے لشکر کی ہمت بڑھاتا یا نہیں ہے ایسا؟ تو پھر آپ میری مدد کریں گے تو پتہ چلے گا نا، بات پہنچ رہی ہے آپ تک۔ شب عاشور رات کا آخر، راوی کون ہے؟ کوئی صحابی، کوئی جانثار؟ زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہ، صلوات پڑھ دیجیے۔ تقریر اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور مجھے نتیجہ آپ کے حوالے کرنا ہے، بڑی توجہ۔ شہزادی کہتی ہے میں خیمے کی جری سے، جہاں 2 پردے آپس میں ملتے ہیں تو ایک ہلکی سی جری آتی ہے، یہاں سے دیکھ رہی ہوں کہ میرے بھیا کے فضائل کے رخ سے سنیے گا، میرے بھیا کے اصحاب کے جوش و ولولے کا کیا عالم ہے، جانثاری کا کیا عالم ہے۔ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ عباس 2 زانو ہو کر اصحاب حسینی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو مثال شہزادی نے دی ہے لغت عرب میں ایسی مثال ہی نہیں ہے۔ کل اسد علی فریستہ، جیسے شکار پر شیر اگلے پنجے رکھے بیٹھے۔ اب پتہ نہیں جو اب بھی خاموش ہے وہ بولتا کب ہے؟ جیسے شکار پر شیر اگلے، ساری بات نہیں سنانی۔ اور عباس مخیم حسینی میں فوج حسینی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر آپ کے حوالے، اور تقریر مکمل ہو گئی۔ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہا وہ کہوں نہیں، یہ جو بیچارے آگے پھنس گئے ہیں تو تکلفاً کہیں گے بسم اللہ، پھر ایک صلوات ایسی پڑھ دیجئے نا ابو الفضل کی ذات پہ پتہ چلے گا۔ واقعی کوئی بات ہے، جب ادھر نعرہ لگتا ہے نا وہ جواب نہیں دیتے ہیں۔ بڑی توجہ رکھیے گا، سامنے 72 ہے، وہ جو لاسانی فوج ہے جس کے بارے میں حسین کہہ رہے ہیں ایسے نہ بابا کو، ابھی آپ کی مرضی چاہے تو ضائع کر دیجئے ان چولی کی ہوا میں فقرہ یا دلوں میں محفوظ کر لیجئے، ایسے نہ نانا کو نہ بابا کو نہ بھیا کو۔ جب لشکر جیسا کوئی نہیں تو سالار جیسا کیسے؟
غازی غازی کہہ رہے ہیں، توجہ، غازی کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ المبدع الانوار ومولج اللیل فی النہار، حمد و صلاح کی جو انوار کا ایجاد کرنے والا، جو رات کو دن میں، یہ اگلے فقرے کی داد میری خطابت کو نہیں، اس کی زبان کے فقروں کے ہیں جس کے منہ میں علی کی زبان ہے، یہ آپ کی مرضی، جیسا دل چاہے سن لیجئے۔ حمد و صلاح کی جو ایجاد کا، انوار کا ایجاد کرنے والا ہے، رات کو دن میں، دن کو رات میں ملانے والا ہے۔ اب فقرہ کہنا ہے مجھے، ایھا الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ بہتر سے، ایھا الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں۔ پتہ چلا حسین یہ لشکر اکٹھا کر کے نہیں، وہاں سے چن کے لائے ہیں۔ مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا۔ ایھا الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، وَيَا أَنصَارَ آلِ اللَّهِ الْأَبْرَارِ، اے آل رسول کے مددگاروں۔ بڑی احتیاط سے ترجمہ کر دیا میں نے، یا انصار آل اللہ الابرار انتم لب البریت و خلاصۃ الخلیقت۔ دیکھیے اب یہاں شہروں میں تو ماحول نہیں ہے، یہ میرے فرمایا جنہوں نے کبھی دہی ماحول دیکھا ہے یا جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دودھ کو بلو کے اس میں سے اس کا جوہر نکالا جاتا ہے، بس اسی جوہر کو عربی میں کہتے ہیں لب، یعنی عام میں سے خاص الگ کر لینا۔ غازی اصحاب حسین سے کہہ رہا اب تم لب البریت، تم کائنات کا جوہر ہو۔ مولا آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی دشمن اہل بیت کا محتاج نہ کرے۔ انتم لب البریت و خلاصۃ الخلیقت۔ میں مجلس پڑھ کے چلا گیا، کسی نے مزمل نسوی صاحب سے پوچھا کیا پڑھا؟ کہنے لگا بھئی سورہ تکاثر پڑھا، فلاں بات پڑھی، فلاں بات پڑھی، فلاں بات پڑھی، فلاں بات پڑھی۔ کہنے لگا بھئی اتنی لمبی بات نہیں بتائیے، خلاصہ بتا دیجئے۔ تو انہوں نے ایک جملے میں کہا تکاثر کے معنی بتائے، اسے کہتے ہیں خلاصہ۔ اب جملہ سنیے، انتم لب البریت و خلاصۃ الخلیقت، اے حسین کی سپاہیوں تم اللہ کی مخلوق کا خلاصہ ہو۔ تم اللہ کی مخلوق کا، یعنی اگر کوئی پوچھے اس نے کیا کیا بنایا ہے تو بس ایک جملے میں حسین کے 72 بنائے۔ وہ فقرہ آ رہا ہے اور تقریر اچانک اپنی منزل سے قریب ہو جائے گی۔ انتم لب البریت و خلاصۃ الخلیقت، کیا تھا تکاثر؟ کثرت کی بنیاد پر ادنا کو اعلیٰ پر فوقیت دینا۔ جملہ سنیے، سامنے 9 لاکھ، ادھر 72، لفظ بدل کے کہتا ہوں، ادھر تکاثر، ادھر کوثر، ادھر جہل، ادھر حق الیقین۔ اب جملہ سنیے، انتم لب البریت و خلاصۃ الخلیقت، تم کائنات کا جوہر ہو، تم اللہ کی مخلوق کا، تم اللہ کی مخلوق کا خلاصہ ہو۔ لا تفشلوا من کثرت الکفار، میں نے تو جملہ کہہ بھی دیا اور میرا مجمع مجھ سے الگ ہو گیا۔ لا تفشلوا من کثرت الکفار ولا تفزعوا من کثرت الاشرار لانہم کلاب النار، نہ کفار کی کثرت سے گھبراؤ، سامنے کلمہ گو ہیں، سامنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور عباس کہہ رہے لا تفشلوا من کثرت الکفار ولا تفزعوا من کثرت الاشرار۔ شریر لوگوں کی کثرت سے تکاثر یاد ہے، شریر لوگوں کی کثرت سے نہ گھبراؤ، کیوں؟ لأنہم کلاب النار، ولایت کے شیر کہا، جہنم کے کتے کہا۔ سب مل کے مولا کا نام لیجئے۔
لا تفشلوا من کثرت الکفار ولا تفشلوا من کثرت الاشرار لانہم کلاب النار. اگلا جملہ ہے، میں ممبر پہ ہوں، آپ فرش عزا پر ہیں، کیسے ترجمہ کروں؟ لأنہم کلاب النار و فراش الآثار، یہ گندگی کے ڈھیر پہ اگنے والی جھاڑیاں کہاں؟ خدا کی قسم غازی کا کلام سن کے زیارت جامعہ کا فقرہ سمجھ میں آتا ہے، کلامکم نور، تمہارا کلام نور ہے. سنیے جملہ، سنیے، ایک ہی جملہ کہنا ہے اور تقریر تمام، بالکل آخری لمحے ہیں یہ مجلس کے. لأنہم کلاب النار وفراش الآثار کیف یقاومون بذات الاطیار. آسمان ولایت میں اڑتے ہوئے باز بھلا زمین پہ رینگتے ہوئے کیڑوں کی پرواہ بھی کرتے ہیں. توجہ، لأنہم بذات الاطیار کیف یقاومون بذات الاطیار. جملہ سنیے، الستم تعرف، آہستہ سے کہہ کے گزر جاؤں گا، بڑا امتحان ہوتا ہے خطابت کا، سماعت کا بھی ہونا چاہیے. الستم تعرفونی انا ہیبت الجبار، گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ جبار کی ہیبت تو تمہارے سامنے بیٹھی. وطلبۃ القرار، جسے کرار نے دعاؤں میں مانگا ہے وہ تو تمہارے سامنے بیٹھا ہے. وَالسَّيْفُ وَصَاحِبِ ذُوالْفِقَار، ذوالفقار والے کی مجسم تلوار تو تمہارے سامنے ہے. واللہ، جملہ آخری اور تقریر ختم ہو گئی. واللہ لو کنت قد احامی لابن بنت نبیہ کا، کل اگر میں اکیلا بھی حسین کی نصرت کو رہ گیا، لجعلت اصابع السیف والسماء ترسی، تو تم دیکھو گے عباس آسمان کو ڈھال بنائے گا، انگلیوں کو ذوالفقار بنا. یا عباس، یا عباس. فقہ صرف علمدار فوج حسینی کا ہی حق ہے یہ جملہ کہنے کا. آسمان نوچ کر ڈھال بناؤں گا، انگلیوں کو ذوالفقار بناؤں گا. حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ مجھے؟ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، نجف میں آج بھی 2 انگلیوں کا نشان ہے. اس گھر کی عادت ہے تلوار نہ بھی ہو تو انگلیوں سے ذوالفقار کا. آخری جملہ اور تقریر تمام ہو گئی. غدم واللہ، خدا کی قسم عجیب جملہ ہے. غدن واللہ اذکرکم زلزال یوم العظیم. کیا کہا تھا قرآن نے؟ کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. پلٹ کے کہنے لگے بات سنو، کل میں تمہیں بتاؤں گا قیامت کا زلزلہ کسے کہتے ہیں. کل میں تمہیں بتاؤں گا قیامت کا. اچھا بھائی، میں نے تو یہی سیکھا ہے اساتذہ سے کہ جہاں فضائل پہ حیرت ہو اس میں اضافہ کرنا چاہیے، اور جو چہرہ ذکر غازی پہ کھلے اسے اور کھلانا چاہیے، اور اگر کوئی جل جائے اسے اور جلانا چاہیے. میرے سامنے تو عباس علمدار کے چاہنے والوں کے کھلتے ہوئے چہرے، بڑی دور تک آواز جا رہی ہے اور مجھے پتہ بھی ہے کہاں تک جا رہی ہے. وہاں تک کے لیے فقرہ کہہ رہا ہوں، سنو. غدن
غدن واللہ ادھیر جبرائیل واجیر جبرائیل والقیس جبرائیل واستسیر جبرائیل، کل میں جبرائیل کو حیران کر دوں گا، ملک الموت کو پریشان کر دوں گا۔ غدن واللہ احیر جبرائیل، کل جبرائیل کو حیران کر دوں، ملک الموت کو پریشان کر دوں۔ کس کی روح پہلے نکالے؟ ایسا سالار ہو اور حسین کے گلے پہ چھری چل جائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں نے اشکوں کو بلند۔ جس کا ذکر میں نے کیا ہے اس کی شہادت پر حسین چیخ مار کے روئے ہیں۔ میں نے تو ابھی شہادت کا کوئی فقرہ ہی نہیں کہا، مصائب کا کوئی جملہ ہی نہیں پڑھا، اور آپ چیخ مار کے رونے لگے۔ حسین ایسے روئے ہیں کچھ موقعوں پر کہ علامہ بسطامی لکھتے ہیں کہ لشکر نے یہ لکھا کہ شاید اب حسین کی روح حسین کے بدن سے نکل جائے۔ اپنے سینوں کو اپنے ہاتھوں سے پیارا نہیں کیجئے۔ بہت پسند ہے اہل بیت کو آپ کا بلند آواز سے رونا۔ یہ جو سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں آپ، یہ سوچ کے ماتم کیجئے گا، بہن کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، وہ ماتم نہیں کر سکتے۔ ابھی تابوت غریب مظلوم کربلا برآمد ہوگا۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے، پالنے والے ان چیخوں پہ رحمتیں نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہیں۔ دو موقعوں پہ ایسے روئے حسین کہ لگتا تھا اب حسین کی روح حسین کے بدن کو چھوڑ دے گی۔ میں پہلا جملہ کہتا ہوں، مجھے رلانے کے لیے کوئی اور فقرہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی کے کلیجے میں برچھی لگی، اور علی اکبر نے آخری سلام کیا، مقتل نہیں بتا سکا کتنی دیر لگ گئی حسین کو، جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ رستہ دیکھنے کے لیے بینائی چاہیے ہوتی ہے۔ اکبر گئے تو حسین نے آواز دی، علی اکبر بابا کو آواز دو بیٹا، حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ ایسے چلے جیسے کوئی چھوٹا بچہ گھٹنوں کوہنیوں کے بل ماں کے قریب جاتا ہے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، اور بس لبوں پہ ایک صدا ہے، ولدی علی، ولدی علی اکبر، بابا کو آواز دو بیٹا۔ پہنچے علی اکبر کے لاشے پر، سن لو کب روئے حسین چیخ مار کے،
پہنچے تو علی اکبر کا ہاتھ سینے پر ہے. بلند آواز سے گریہ کرنا رونے والوں. علی اکبر کا ہاتھ سینے پر ہے. کہ علی اکبر بڑی تکلیف ہے. کہ بابا ظالم نے صرف برچھی ماری نہیں ہے، یہ کہہ کے کہ سنا ہے حسین کو اس جوان سے بڑی محبت ہے، برچی کا پھل سینے میں توڑ دیا. میں بھی دیکھوں حسین جوان کے سینے سے برچی کیسے نکالیں گے. یہ کہہ کے حسین نے زانو زمین پہ رکھا اور ہاتھ سے برچی کو نکالا تو ایک جملہ کا اتنا روئے، ایسے چیخ مار کے روئے کہ لگتا تھا بدن میں روح نہ رہے گی. اور ایک جملہ کا الگ دنیا بادہ کے لفا، اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ خاک. دوسرا موقع کہاں روئے حسین؟ ایسے میں پڑھوں گا دو جملے. ایسے روئے کہ جب عباس دلاور کے لاشے پر آئے، اس وقت تو آنکھوں میں بینائی گئی تھی، لیکن اب جو چلے تو کمر کو تھامے، کبھی دائیں گرے کبھی بائیں گرے. اور ایک فقرہ کا اعلان کثرت ظہری، عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. سننا کب روئے؟ دو جملے سن لینا. ابھی تابوت کی زیارت کرو گے. عباس کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، غازی نے سر ہٹا لیا. بھائی نے پھر بھائی کا سر زانوں پہ رکھا، عباس نے پھر سر ہٹا لیا. حسین نے پھر زانوں پہ رکھا. اس کا تابوت آئے گا جس کا تابوت اٹھانے والا کوئی نہ تھا. ایک مرتبہ عباس سے تڑپ کے کہنے لگے، عباس ہم سر زانوں پہ رکھتے ہیں، تم سر ہٹا لیتے ہو بھیا. کہ یہ سوچ کے مولا ابھی تو میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، کچھ دیر بعد آپ کا سر کہاں ہوگا. پہلو سے آواز آئی، عباس گھبرا نہیں، فاطمہ زہرا. خدا ان اڑتی ہوئی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. بہت پسند ہے اہل بیت کو آپ کا بلند آواز سے رونا. کہ عباس سانسیں اکھڑ رہی ہیں، عباس رخصت ہو رہا ہے. کہ عباس لاشا اٹھانا چاہا تو کہا میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جانا. کہ عباس ہماری بھی ایک خواہش ہے، اب تک آقا کہا ہے ایک بار ہمیں بھائی کہہ کے پکارو. یہاں لب جڑے تھے، اسے چیخ مار کے رہے. آخری جملہ سنیے، پھر چیخ مار کے کب روئے؟ جب زین سے زمین پہ زہرا کا لال آیا اور قاتل پشت پر آیا. اس زلفوں میں حسین کی قاتل کا ہاتھ تھا، یہاں خنجر اٹھایا. ایک مرتبہ خنجر چلا، حسین کے لب ہل رہے تھے. قاتل کہتا ہے میں ڈر گیا، حسین بد دعا کریں گے تو عذاب آ جائے گا. میں پشت سے اتر کر اپنے کانوں کو حسین کے لبوں کے قریب لایا. آخری جملہ سنو حسین کا، یہاں ضرب چلتی تھی، لب ہلتے تھے. حسین چیخ مار کے کہتے تھے عباس، علی اکبر. حسین تنہا رہ گیا.